اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہمیں پسند تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داہنی طرف ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف منہ کر کے بیٹھیں۔ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ربی کینی عذابہ کا یوم تبعث عبادہ کا، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا اس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایسے ہی سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد ومنک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جسے تو عطا کرنا چاہے، اور نہیں کوئی دے سکتا جسے تو نہ دینا چاہے، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت آپ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اب دیکھیے کہ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نماز پڑھا کرتے تھے تو ہمیں بڑی خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھیں، تاکہ جب اللہ کے نبی سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی جو مقتدی تھے، نمازی تھے، ان کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتے تھے کہ ہماری یہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ ہماری طرف منہ کر کے بیٹھیں۔ اصل میں اس حدیث میں بتانے کا ان کا کیا مقصد ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی نماز مکمل کر لی اور ہماری طرف منہ کر کے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھے تھے، ربی کنی عذابہ کا یوم تبعث عبادہ کا، اے میرے رب مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا اور سارے ہی جو مردے ہیں قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا، کہ جس دن کیا کہتے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی جو ہے بھاگ رہا ہوگا، تو اس دن سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ کب؟ نماز کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی جائے اللہ اسے قبولیت عطا فرماتی ہیں۔ ایسے ہی اگلی حدیث میں سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے یہ حدیث اپنا نماز جو سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی یہ والی جو دعائیں ہیں یہ پڑھا کرتے تھے۔ دعائیں کتنی خوبصورت ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا ساتھ کوئی حصہ دار یا کوئی شریک نہیں ہے، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور پھر اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ نہیں کوئی روک سکتا جسے تو عطا کرنا چاہے، اور نہیں کوئی دے سکتا جسے تو نہ دینا چاہے، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت آپ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ سب سے پہلے تو اس میں اللہ کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، پوری زمین اور آسمان کی بادشاہت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور ہر قسم کی جو تعریفیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بار بار ایک لفظ کن فیکون کہ اللہ کن کہتا ہے پس فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف اشارہ اور جنبش کرتا ہے تو ہر چیز جو ہے جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہو جاتی ہے۔ اس میں بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ نہیں کوئی روک سکتا جسے تو عطا کرنا چاہے، جسے تو دینا کچھ چاہے تو اسے اس دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ روک نہیں سکتی، لیکن جسے
کوئی اپنا نہ دے سکے، تو جسے تو نہیں کوئی دے سکتا، جسے تو نہ دینا چاہے، کہ یا اللہ، اے اللہ، کہ جس کو تو نہ دینا چاہے اسے اس دنیا کی کوئی طاقت دے بھی نہیں سکتی، اور آپ کے مقابلے میں دولت مند کی جو دولت ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کہ جتنی مرضی دولتوں کے انبار لگے ہوں، اگر انسان بیمار ہو جائے تو وہ دولت اگر اللہ نہ چاہے اس کو شفا دینی تو وہ دولت بھی اس کی شفا کا سبب نہیں بن سکتی۔ اگر وہ انسان کے پاس دولت ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتے ہیں کہ وہ پھر بھی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اگر نہ چاہے تو انسان اس دولت کو اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، اس سے اپنی آرام و آسائش کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھ سکتا۔ دولت ہونے کے باوجود بھی زیادہ اچھی زندگی جو لوگ ہیں وہ گزار نہیں رہے ہوتے، وہ ساری زندگی اپنا مال جو ہے وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ پہ کیا ہوتا ہے ان کا مال دوسرے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ساری زندگی وہ غربت کی انتہائی جو ہے افلاس کی زندگی گزار کر اس دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس دعا کے بیچ میں یہی بھی ہے کہ کسی بھی دولت مند کو اس کی دولت آپ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اگر آپ نہ چاہیں تو دولت بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ اپنی بے پناہ عنایتیں جو ہیں جو اس نے کی ہوئی ہیں ان میں اور مزید اضافہ کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے سے مانگنے والا بنائے، اپنی طرف اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرنے والے ہم لوگ بن جائیں، بس اللہ ہی ہمارا جو ہے زندگی کا مقصد ہو، کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو جو ہے وہ اپنا لیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ آمین۔